أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177. وہ لوگ جن کے لیے جنت کی اسپیشل دنیا بنائی گئی، جہاں ہر چیز اس دنیا سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، اب ہمیں پنکھوں کی ضرورت ہے، گرمی ہے، ٹھنڈی آئے گی تو یہی پنکھے ہمیں تکلیف دینے لگیں گے. لیکن جنت کی دنیا میں داخل ہوتے ہی، انٹری کرتے ہی، یہ سردی اور گرمی کا چکر بالکل ختم. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نہ وہاں گرمی لگے گی اور نہ ٹھنڈی لگے گی. جو باڈی ٹمپریچر ہے، جتنا چاہیے جسم کو، اسی اعتبار سے وہ دنیا بنائی گئی. یہ ایک چیز ہے. تو وہ اسپیشل جو دنیا ہے وہ کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. کل جو باتیں آئی تھی وہ یہ کہ وہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. یعنی جنت کی قیمت جو ہے، ایک تو جان ہے، جیسے ہم روزہ رکھ کر کے اپنی جان دے رہے ہیں، گویا کہ جان لگا رہے ہیں. دوسرا مال ہے. اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک دیتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے لیکن مال نہیں دے رہا، تو گویا کہ آدھی قیمت دے رہا ہے، اور آدھی قیمت میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی، تو آخرت میں کیسے ملے گی؟ اور پھر ریپیٹ کر کے یہاں وہی چیز بتائی جا رہی ہے جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی 18ویں پارے میں، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں دنیا کی کوئی چیز، کوئی کاروبار، کوئی مصروفیت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے روک نہیں پاتی. کہیں بھی ہوں، کسی حال میں بھی ہوں، لیکن وہ اللہ کو نہیں بھولتے. یعنی گویا کہ جسم ان کا یہاں ہے، دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا. جیسے اس حدیث میں اس کی بہت اچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے، 7 لوگ. آپ کو معلوم ہے عرش کا جو شیڈ ہوگا، جو سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی اس دن دھوپ سے بچنے کی. تو اس میں جو 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے. معلق کہتے ہیں جڑا ہوا، چپکا ہوا. یعنی اس کا جسم کہیں ہے
لیکن کان اور دل دونوں اللہ کی آواز کی طرف ہیں کہ اللہ کی آواز آئے گی اور بند کر کے ہم چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے. اور میں نے آپ کو پرسوں بتایا کہ میں نے اس کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے, اذان ہوتی تھی دکان کے دروازے بند, کوئی بھی آ جائے تو اس کا انعام اللہ نے ان کو یہ دیا کہ پوری زندگی اپنے بچوں سے بھی انہوں نے 1 روپیہ نہیں لیا. قرض تو کسی سے نہیں لیا, اپنے بچوں سے بھی پیسے نہیں لیتے تھے, مجھے ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا. فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, مال تو خرچ کرتے ہیں غریبوں پر, مسکینوں پر, یتیموں پر, مسافروں پر. ہمارے پاس اس کے لیے کوئی نظم نہیں. اب دیکھیے, اگر آپ ٹنکور میں پوچھیں کہ کسی غریب کا علاج کرانا ہے, ہمارے پاس کوئی ہاسپٹل ہے, کسی غریب کو کہیں پڑھانا ہے کسی کالج میں, کسی اسکول میں, ہمارے پاس کوئی اسکول ایسا نہیں. ہمارے بچے ان کے پاس جا کے پڑھتے ہیں. یہ جو مٹھ ہے سوامی کا, سدھ گنگا, میں وہاں گیا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ 30% وہاں مسلمان بچے پڑھتے ہیں. سوچئے, کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ ہے, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ہندوؤں کے بچے پڑھتے ہوں, اور وہ بھی فری میں, کھاتے بھی ہوں فری میں, پڑھتے بھی ہوں, کپڑے بھی ان کو فری میں ملتے ہیں. تو سوچئے, ہم دینے والے کے بجائے لینے والے بن گئے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر اور مسافر پہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی مسافر خانہ ہے کیا؟ تمکور میں اگر کوئی آدمی آ جائے, کہیں جا رہا ہے, یہاں رات کو اسے رکنا ہے یا دن میں ہی رکنا ہے اسے, کوئی مسافر خانہ نہیں ہے ہمارے پاس. کہاں رکے؟ مسجد میں بھی نہیں, بند ہو جاتا ہے. اور مسجد اس لیے بند ہو جاتی ہے کہ اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں, لیکن ہمارے پاس سہولت نہیں. جب تک یہ چیز ہمارے پاس تھی, ایک وقت تھا کہ جب مسافر سفر کرتے تھے تو ہر 2 میل پر مسافر خانہ ان کے لیے بنا ہوتا تھا, جس میں ان کی سواری کے لیے کھانے کا انتظام, ان کے کھانے کا انتظام فری میں, اور رہنے کا انتظام بھی فری میں. تو گویا کہ اللہ نے بتایا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں. اور آج یہ کوالٹیز ہمارے اندر سے ختم. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, پھر وہی بات آ رہی ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں, یعنی ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ یہ نہیں کہ جسم نماز میں ہے, دل جو ہے دکان میں, ایسا نہیں. اکثر دیکھیے ہم لوگ کیسی نماز پڑھتے ہیں. نماز میں جب کہہ دیا اللہ اکبر, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اور دھیان کہیں اور ہے, تو اس کا مطلب اللہ بڑا نہیں ہے. مثال کے طور پہ, آپ کسی آفیسر کے ساتھ میٹنگ میں ہیں, فون آتا ہے کسی کا, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کاٹ دیتے ہیں نا. کیوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ زیادہ اہم, زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے. پورا دھیان سامنے والے کی طرف ہے کہ کہیں کچھ ہو جائے گا تو میری زندگی کا نقصان ہو. یہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہاں کے بارے میں؟ دکان. تو روزے میں کم سے کم یہ کوشش اگر ایک کامیاب ہو گئی ہماری کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو پورا ہمارا دل دماغ بھی اللہ ہی کی طرف ہو. جس طرح ہم اللہ اکبر بولتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے, تو ہمارا دل بھی گواہی دے, ہمارا دماغ بھی گواہی دے کہ ہاں اللہ ہی سب سے بڑا. جب سب سے بڑے کے سامنے ہم کھڑے ہوں
تو چھوٹے چھوٹوں کے بارے میں سوچیں گے کیا؟ بچوں کے بارے میں سوچیں گے؟ دکان کے بارے میں سوچیں گے؟ نہیں سوچ سکتے۔ وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جو ضرورت سے زیادہ بچے ہوئے، چاہے کاروبار میں لگے ہیں یا گھر میں رکھے ہوئے، تو 2.5% سال گزرنے پر دینا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو ہم تقوی والوں میں ہیں، پرہیزگاروں میں ہم شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ آخرت کی دنیا بھی اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے۔